تو نیک لوگوں کی صحبت یہ بہت بڑی جو ہے نا انسان کے لیے سعادت ہے۔ ہم اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ کے انبیاء بھی اس کی دعا مانگ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں دعا، حضرت یوسف علیہ السلام مانگ رہے ہیں، امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نیک لوگوں کی جو ہے نا صحبت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ اور تو اور جنت کے اندر جب اللہ تعالیٰ بھیجیں گے نا انسان کو، تو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرمائیں گے، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ پہلے میرے بندوں میں جا، پھر جنت میں جاؤ۔ ہاں، وہاں بھی نیک لوگوں کی صحبت انسان کو ملے گی۔ تو نیک لوگوں کی صحبت بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہم نہیں دیکھتے، آپ نے دیکھا نہیں کہ جو ہمارے بھائی دین کے اعتبار سے سست ہوتے ہیں، تبلیغ جماعت میں چلے جاتے ہیں، 3 دن لگا کے آتے ہیں، چلہ لگا کے آتے ہیں، 40 دن لگا کے آتے ہیں، 4 مہینے لگا کے آتے ہیں، تو وہ ہاں فرض نمازیں تو فرض نمازیں، وہ تہجد گزار بن جاتے ہیں۔ 3 دن کے لیے جاتے ہیں، وہاں تہجد پڑھ رہے ہیں، حالانکہ اپنے مقام کے اوپر رہ کر اعمال کے اعتبار سے بیچارے سست ہو جاتے ہیں، لیکن جب اس ماحول میں جاتے ہیں، نیک لوگوں کے ساتھ جاتے ہیں، تو کتنا بڑا اثر ہوتا ہے۔ حالانکہ ان کو جگایا نہیں جاتا، چلو بھائی تہجد پڑھو، وہ خود اٹھتے ہیں۔ نیک لوگوں کی صحبت یہ ہے۔ اور حضرت ہمارے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، فقیہ النفس۔ جب وہ عالم بن گئے نا، تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ جی بڑے بزرگ ہیں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مدنی مکی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان کی بیعت ہو جائے۔ تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کسی شادی کے موقع پہ گئے ہوئے تھے، نے کہا چلو بزرگ کی زیارت کر لیتے ہیں۔ تو حاجی صاحب کے پاس چلے گئے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ حاجی صاحب نے کہا کہ جی ٹھیک ہے بیعت ہو جاؤ بھائی۔ تو انہوں نے کہا صحیح میں بیعت تو ہوتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے میری۔ بھائی کیا شرط ہے؟ مرید شرط لگا رہا ہے نا۔ بھائی شرط ہے، کیا شرط ہے؟ میں جی نہ تو تہجد پڑھوں گا اور نہ جو ہے نا کوئی آپ مجھے پابند کریں کہ تہجد پڑھو، کیوں تہجد فرض واجب تو ہے نہیں، نفل ہے، کوئی پڑھے پڑھے نہ پڑھے کوئی حرج نہیں ہے، میں تہجد نہیں پڑھوں گا۔ نے کہا بھئی میں نے تمہیں کب بولا ہے تہجد پڑھو؟ میں نے تو اتنا کہا کہ بھئی بیعت ہو جا، میں نے تو نہیں کہا کہ تہجد پڑھنا۔ نے کہا ہاں ٹھیک ہے جی بیعت ہو جا۔ انہوں نے کہا کرنا ایسا ہے کہ جو ہے نا میری جو چارپائی ہے نا، وہ تو حضرت کے پاس مریدین ہوتے تھے اللہ اللہ سیکھنے والے، میری چارپائی کے قریب آپ سونا۔ ٹھیک ہے جی سو جاؤں۔ تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں رات کو سو گیا، اور حضرت حاجی صاحب رات کو اٹھے 3 بجے، اٹھے انہوں نے تہجد کا وضو کیا، اور باقی جو مریدین تھے وہ بھی اٹھ گئے، میری آنکھ کھل گئی۔ اب میں نے دیکھا سارے لوگ اٹھے ہوئے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، میں اکیلا پڑا ہوا ہوں۔ میں نے کہا جی میں نے تو وعدہ کیا تھا نہیں اٹھوں گا، تو پڑا ہوا ہوں۔ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ گزرے، پھر میرے نفس نے ملامت کی کہ جی تو عالم ہو کر بڑا ہو کر تو تہجد نہیں پڑھ رہا، یہ جو بیچارے سیکھنے والے ہیں یہ تہجد پڑھ رہا ہے۔ اور میرے نفس نے ملامت کی، میں خود اٹھ کے گیا، وضو کیا اور تہجد میں نے پڑھنی شروع کر دی، پہلی رات بھی، دوسری رات بھی، تیسری رات بھی۔ تو میں نے حاجی صاحب سے تیسری دن کہا حضرت جو میں نے شرط لگائی تھی وہ تو شرط آپ نے خود ہی توڑوا دی۔ میں کہا بھی میں نے تو نہیں بولا آپ کو، میں نے تو نہیں بولا کہ آپ کو تہجد پڑھو، آپ خود اٹھ جاتے ہیں تو میں کیا کروں، اب میں روک تو نہیں سکتا۔ اب اس کے بعد پھر زندگی بھر کبھی حضرت کی تہجد قضا نہیں ہوئی۔ یہ کیا ہے؟ نیک لوگوں کی صحبت کا اثر ہے، اللہ والوں کی صحبت کا اثر ہے کہ نیکی کے اثرات اتنا پکے جذب ہوتے ہیں کہ انسان زندگی بھر ان کے اثرات کو محسوس کرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا تو یہ کی کہ اللہ مجھے حکمت عطا فرما اور نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ چیز نصیب فرمائے۔ نیک لوگ دنیا کے اندر، اب آپ یہ نہ سمجھو کہ حضرت شیخ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ابھی آئیں گے بزرگ تو پھر ہم ان کی صحبت میں بیٹھیں گے، ابھی ہمارے جیسے ناکارہ لوگوں کے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا۔ ہاں ہمارے جیسے ناکارہ لوگوں کے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا۔